الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات دوستو، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدائشی طور پر اچھائی اور برائی ان دونوں کو انسان کے ساتھ پیدائشی طور سے اللہ نے جوڑا ہے۔ انسان میں اچھائی اور برائی یہ دو چیز قدرتی اللہ کی طرف سے موجود ہے، لیکن ان دونوں چیزوں میں ایک چیز جو اچھائی جو خیر ہے انسان میں، اس خیر کے لیے فرمایا کہ وہ انسان کے برائیوں کے ساتھ چھپا ہوا ہے، کیونکہ انسان کی اچھائی یہ انسان کے سامنے انسان کے جسم سے ظاہر اتنے جلدی نہیں ہوں گی جتنے جلدی انسان کے اندر سے برائی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ دونوں چیزوں میں ایک چیز ہے خیر اور اچھائی، تو یہ محنت اور ارادہ نیت یہ اس کے طالب ہے، اور برائی اس کے لیے کوئی ارادہ اور کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ خود بخود انسان سے برائی اچھلتے رہتی ہے۔ تو اچھائی جب انسان اپنے اندر سے نکالنا چاہتا ہے یا انسان خود اپنے آپ کو اچھا اور نیک کار بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ محنت کرے، تب اس سے وہ اچھائی باہر آئے گی۔ اور اللہ نے زمین پر بھی ان سارے چیزوں کے اندر جو زمین پر اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان سارے چیزوں کو بھی انسان کے سامنے رکھ کر انسان کو بتلا دیا کہ دیکھو ہر چیز کے خیر کی طلب اور چاہت اگر تمہارے اندر ہے کہ ہر چیز سے تمہارے لیے نفع نکلے تو اس کے لیے شرط ہے تمہارے لیے محنت کرنا، کاروبار ہو، دکان ہو، مکان ہو، روزی ہو، یا پھر دنیاوی اعتبار سے تجارت کرنا ہو، یا زمینی اعتبار سے غلہ نکالنا ہو، یا زمینی نعمتوں سے نفع اٹھانا ہو، تو ہر چیز کے پیچھے ایک طرح سے خوب محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ انسان اس میں پوری محنت کرتا ہے تو اس میں سے پھر اس کے لیے خیر نکلتا ہے۔ انسان ایک گھر بناتا ہے تو اس گھر کے بنانے کے لیے شروعات سے آخر تک کتنی محنت لگتی ہے، اور گھر بنانے کے بعد بھی گھر کے اندر کی ساری اشیاءوں کو جہاں سے وہاں اس کو فٹ کرنا، خوبصورت بنانا، مزین کرنا، اور پھر اس کو پاک اور صاف رکھنا، یہاں تک اس کو پوری کوشش اور جد و جہد اور محنت کرنے کے بعد اس کا یہ نتیجہ نظر آتا ہے کہ ہر کوئی جب اس گھر کو دیکھتا ہے تو تعریف کے پل باندھتا ہے کہ وہ گھر کتنا ماشاءاللہ ہے، اس گھر کی دیوار، اس گھر کا جو ہے خوبصورتی کتنی خوبصورت ہے اس کے اندر، تو یہ انسان اس کی تعریف کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چاہتا اور طالب ہوتا ہے کہ میں بھی اس طرح کا گھر حاصل کر لوں۔
لیکن یہ اتنی محنتوں اور مدتوں کے بعد اگر یہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے محنت کر دیا، اب یہ مجھے بہت اچھی چیز مل گئی ہے، اب میں اس پر محنت نہیں کروں گا، اب بھی اگر وہ اس سے غفلت برتے تو وہ اچھائی جو اس نے اتنی محنتوں سے حاصل کی ہے اس کو برا کرنے کے لیے اب اس کو کسی دنیاوی اسباب یا دنیاوی انسان کے مدد اور سہارے کی ضرورت نہیں گریں گی، بلکہ صرف اس پر سے وہ دھیان نکال دے۔ برائی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ فوراً اپنی جگہ اور اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ اب وہ صرف اس گھر کے اوپر سے بے فکر ہو جائے اور اس پر سے اپنی توجہ کو ہٹا دے تو فرمایا اب وہاں پر گرد و غبار لگنے شروع ہو جائیں گی، مکڑیاں جالے بنانے شروع کر دیں گے، کلر جو ہے وہ دھیما ہونا شروع ہو جائے گا، چھت جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جائیں گے، در و دیوار میں دراریں گرنی شروع ہو جائے گی، زمین اور زمین کی ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر سے خوبصورتی کو ختم کر دیں گی، ہر اشیاء جو چمک رہی تھی وہ بے نور ہو جائے گی، کیونکہ صرف اس پہ سے اس کا دھیان ہٹ گیا۔ تو برائی ایک ایسی چیز ہے جس کو وجود میں آنے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود انسان کی ہر اشیاء سے لے کر انسانی ضمیر، انسانی جسم، یہاں تک اور انسان کا دل اور دماغ، ان چیزوں کے اندر تک وہ برائی خود بخود اچھل کر آتی ہے۔ اس کے لیے اس کو کسی کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں برا انسان بن جاؤں، اس کو کسی سے ٹیوشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اندر برائیاں اور خامیاں پیدا ہو جائے۔ انسان کے اندر خامیاں اور برائیاں اور انسان کے اندر سے جو ہے وہ اعمال جو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور مخلوقات بھی اس عمل کو پسند نہیں کرتے، فحش، بے حیائی، فسق و فجور اور گالی و گلوج، لعنت اور طعن، اور انسان کے خلاف بغاوت کرے، انسان کا باغی بنے، انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دے، وعدہ خلافیہ کرے، یہ ایسے بڑے بڑے جرم ہے، ایسے بڑے بڑے گناہ ہے زمینی اعتبار سے، انسانی اور معاشرے کے اعتبار سے، کہ انسان اس کے قریب اپنے آپ کو رکھنا اور جوڑنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان ساری برائیوں کو سیکھنے کے لیے انہوں نے کوئی جد و جہد نہیں کی، انہوں نے کوئی ٹیوشن یا کالج یا یونیورسٹی میں اپنا داخلہ نہیں لیا، انہوں نے کسی سے کوئی چیز کا فارمولہ نہیں سیکھا، بلکہ صرف پیدائشی طور پر اس کے اندر ہر چیز وجود میں آنے لگ گئی۔ یہ جیسے ماحول میں اور جیسے لوگوں میں اور جیسے حالات اور جیسے جن اشیاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ فوراً اس کا جسم، اس کا ضمیر، اس کا دل، اس کا دماغ اس سے تاثرات لے کر وہ جیسا ہے اس مزاج سے اس نے اپنے آپ کو بنا لیا۔ دل اور دماغ کے آس پاس اور انسان کے جو ہے جسم کے آس پاس جیسا ماحول ہوگا، جس طرح کا ماحول ہوگا، پھر یہ انسان کے اندر سے وہی چیز باہر نکلیں گی۔ اچھائیاں ہے تو اچھائی، ورنہ برائی تو خود بخود اس کی باہر نکلنا شروع ہوگی۔ انسان اکیلے میں بھی ہوگا تو برائیاں خود بخود نکلیں گی۔ یہ انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کے ساتھ دو چیزوں کو قدرتی طور سے اللہ نے اس کے اندر بھر دی ہے، ایک اچھائی بھی ہے اور ایک فسق اور فجور بھی ہے۔ لیکن ایک چیز کے لیے کہا ہے کہ محنت شرط ہے، اور ایک چیز کے لیے کہا ہے کہ محنت نہ بھی کرو تب بھی وہ تمہارے اندر جسم میں خود بخود ظاہر ہوگی، تمہارے آنکھ میں خود بخود وہ ظاہر ہوگی، تمہاری زبان میں خود بخود پیدا ہوگی، تمہاری سوچ میں خود بخود پیدا ہوگی۔ تو اچھائیوں کے لیے، نیکیوں کے لیے اور خیر کے لیے اور بھلائیوں کے لیے اور یہ انسان کو اشرف المخلوقات بننے کے لیے جو صفت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، وہ صفت فرمایا کہ وہ محنت کی طالب ہے۔ انسان محنت کرے گا تو انسان کا جسم، انسان محنت کرے گا تو انسان کا کردار، انسان محنت کرے گا تو انسان کی لائف جو ہے وہ اچھائی والی اور نیکی والی اور خوشگوار زندگی بنے گی۔ جہاں انسان اس سے غافل ہو گیا وہاں انسان دنیا میں بھی برباد، انسان معاشرے میں بھی رہنے کے قابل نہیں، انسان انسانوں کے ساتھ میں بھی رہنے کے قابل نہیں، کیونکہ اچھائی نکل گئی تو برائی خود بخود باہر آئے گی۔ زمین پر بھی کاشتکار محنت کرتا ہے، ایک مدت تک محنت کرتا ہے تو فصل نکلتی ہے، اگر وہ بیج ڈالنے کے بعد اور وہ اس سے پہلے کی جتنی محنت ہے ہل چلا کر وہ زمین کو اس قابل بنائے کہ وہ بیج کو صحیح معنی میں اپنے اندر سے جو ہے تو باہر نکالنے کی صلاحیت پیدا ہو، اتنی محنتیں مدت کرنے کے بعد، ایک مدت تک محنت کرنے کے بعد اب یہ محنت سے جب پھل
وہ جو بیج ہے وہ اپنے اندر سے درخت کو باہر نکالتا ہے، اور جب درخت باہر نکلتا ہے پھر اس کی نگرانی کرنا ایک الگ ذمہ داری، اس کا پانی اور اس کو ضرورت پر اس کی اشیاء کا پہنچانا ایک الگ ذمہ داری، اور اتنی محنتیں کر کر پھر اگر وہ اس سے جانوروں سے، پرندوں سے، چرندوں سے اور جو ہے تو جانور وہ کھانے والے ان سے اس کی اگر حفاظت نہ کر دے تو فرمایا کہ یہاں پر بھی جو ہے یہ جو اس کا نکلا ہوا فصل ہے یہ بھی جو ہے خطرے میں ہے، اس کے ہاتھ سے جانے کا اس کا اندیشہ ہے، یہاں پر بھی اس کو نگران بن کر پھل دینے تک اس کو اس کے اوپر ہر وقت نگاہ لگائے رکھنا ہوگا، تب جا کر اتنی محنتوں سے وہ ایک پھل اس کو ملے گا، اس ایک پھل کے درخت سے نکلے ہوئے پھل اس کو میسر ہوگے۔ لیکن وہی کھیت اور وہی زمین اس کے پھل کے درخت کے علاوہ ایسے بہت سارے درخت خود بخود وجود میں آ گئے جس کو اس نے لگانا پسند ہی نہیں کیا تھا، نہ اس نے چاہا تھا کہ یہ جو ہے تو یہاں پر میں اس کے ساتھ میں وجود میں لاؤں، وہ خود بخود اس کے ساتھ وجود میں آ گئے۔ گھاس پھوس تنکے اور جو ہے تو ایسے زہریلے درخت اور ایسے زہریلے جو ہے تو جڑیں زمین سے نکلنی شروع ہو گئی، جو اگر وہ اس وقت اس کی طرف توجہ نہ کرتا تو وہ نکلنے والی وہ برائی اور وہ نکلنے والی وہ خراب فصل وہ نکلتی، اور نکلنے کے بعد سب سے پہلے جو وہ نشانہ اپنا بناتی اور سب سے پہلے اگر کسی پر وہ حملہ کرتی تو اس نے جو اتنی محنتوں سے ایک اچھائی کا درخت پیدا کیا ہے سب سے پہلے اس کو لپیٹ لیتی، اس کو نشانہ بناتی، اس کی عمر کو کم کر دیتی، اس کی پھل کو گھٹا دیتی، اور اس کا بڑھنا، اس کا پھلنا، اس کا پھولنا، اس کا سایہ، اس سے نفع، یہ سب کے سب گھٹا دیتی۔ وہ ساری چیزیں جو بنا ضرورت کے اگ گئی، نہ وہ اگانا چاہتا تھا کاشتکار، لیکن وہ خود بخود وجود میں آ گئی۔ یہ باطل ہے، یہ بدعت ہے، یہ برائی ہے، یہ خرافات ہے، یہ بے دینی ہے، یہ جہالت ہے، یہ وہ برائی ہے، یہ فسق اور فجور ہے جو نکل گئی خود بخود، لیکن آ کر اس نے سب سے پہلے اچھائیوں پر حملہ کیا۔ تو زمین کے اندر سے بھی وہ چیز نکلتی ہے جو اچھائیوں پر وہ چیز جو ہے تو اپنا حملہ کر دیتی ہے، اچھائیوں کو دباتی ہے، اچھائیوں کو پہچان اور شناخت کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسی انسانوں کے اندر سے بھی، انسان کے اندر اچھائی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے اپنے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہے، فرمایا کہ دو طرح کے ہیں۔ محنت نہ کرنے پر بھی اگر یہ عمل سے دور ہو، ماحول سے دور ہو، دین سے دور ہو، مساجدوں سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، نیک لوگوں سے دور ہو، اللہ والوں سے دور ہو، ذکر اور تلاوت سے دور ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے محروم ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے اور رونے سے محروم ہو، اللہ کے لیے جان مال لگانے سے محروم ہو، تو پھر اس کو کسی بڑے دنیاوی جو ہے برے انسان کے پاس جا کر برا بننے کی جو ہے اس کو ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے تب بھی فسادی ہے، دماغ فساد والا ہے، سوچ فساد والی ہے، یہ اپنے آپ اکیلے کہیں پر لے کر جا رہا ہے، تب بھی اس کے اندر خود پسندی ہے، تب بھی اس کے اندر گھمنڈ ہے، تب بھی اس کے اندر غرور ہے، تب بھی اس کے اندر اپنے آپ میں یہ اپنے آپ کو اچھا بنایا ہوا ہے، یہ زمین پر اپنے آپ کو ہی جو ہے سب سے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ کہیں پر لوگوں کے ساتھ رہو یا نہ رہو، گھر میں رہو، کاروبار میں رہو، اسباب میں رہو، اکیلے رہو، اندھیرے میں رہو، اجالے میں رہو، خود بخود اس کے اندر کی برائی اس کے سامنے ظاہر ہوگی، یا خود بخود اس کا غصہ، خود بخود اس کے اندر کا وہ عمل جو انسانوں کو بھی پسند نہیں، جانوروں کو بھی پسند نہیں، ایسے اعمال اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائے گے۔ اس کو کسی سے سیکھنے کے لیے ٹیوشن یا کالج یا اسکولوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر دو چیزیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی نکلیں گی، لیکن فرمایا کہ اچھائی سے پہلے برائی ظاہر ہوگی۔ جب برائی نکلیں گی انسان کے جسموں سے تو فرمایا کہ وہ سب سے پہلے اس کے خود کی اپنی اچھائیوں پر حملہ کرنا چاہے گی، اس لیے اچھائی نکلیں گی محنت سے اور برائی نکلیں گی بغیر محنت سے۔ انسان کے اندر جہاں بھی انسان جس کام میں بھی ہو، نفع بھی حاصل کرنا ہو، محنت کرے گا تو نفع ملے گا، غفلت کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ تو اچھائی ملیں گی اس کو محنت سے، اور نفع ملے گا محنت سے، اور نقصان ہوگا فری میں، چاہے وہ جسمانی ہو، کاروباری ہو، یا زمینی اعتبار سے ہو، کہیں پر بھی ہو۔ تو انسان کو فرمایا کہ انسان کو چاہیے اپنے اچھائیوں پر ہر وقت نگران رہے، میرے خوبیاں، میرے اچھائیاں، میرے اندر کی جو ہے وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہے، نبی کو پسند ہے، دین اسلام اور شریعت کے حدود میں رہ کر جو اعمال بتلائے گئے ہیں، میں ان اعمال پر کس طرح اپنے آپ کو پابند کروں، اور میں کس طرح شیطان کے جال سے بچوں، کس طرح شیطان مجھے جو ہے تو ہلاک نہ کرے، گمراہ نہ کرے،
किस तरह कौन सी शक्ल में आकर शैतान मुझको बहकाए, कौन सी शक्ल में आकर शैतान मेरे आमाल को ज़ाया करे, मेरे अच्छाइयों से मुझको जो है तो दूर कर दे, कौन सी शक्ल में आकर शैतान मेरे ईमान से मुझको खाली कर दे, कौन सी शक्ल में आकर यह इंसान ऐसे अमाल मुझसे कराए कि अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए, कौन सी शक्ल में आकर पता नहीं शैतान मेरे साथ में आकर जुड़ जाए, और फिर मेरा नफ्स मेरा ज़मीर जो जहालत पर है, जो गम इल्मी पर है, जो खुद ब खुद बुराई की तरफ बुराई का लालच है, गुनाहों का तालिब है, गुनाहों का शौकीन है, गुनाहों से मोहब्बत करता है, मेरा ज़मीर खुद ब खुद शैतान के चाहत में शैतान के पीछे निकलता है, मेरा ज़मीर मेरा नफ्स ऐसा है कि इबादतों की जगह गुनाह कर कर खुश होता है, गुनाह कर कर लज्जत हासिल करता है। पता नहीं कौन से ऐसे गुनाह ये मुझसे करवाए जिसमें मुझे तो लज्जत लग रही है, लेकिन अल्लाह इस अमल पर मेरे से नाराज होकर मेरा जन्नत से निकाल कर जहन्नुम के अंदर फैसला न कर दे। कौन से ऐसे अमाल जिस पर अल्लाह मुझ पर लानत बरसे, कौन से अमाल मुझसे जो है तो ऐसे हो जाए जिससे जो है ज़मीन पर भी मैं अल्लाह की रहमत से महरूम न कर दिया जाऊँ। ये हर वक्त यह इंसान को सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन के ऊपर आने के बाद सहाबाओं के ऊपर मेहनत की तो सहाबाओं का हाल ऐसी ही था। सहाबाओं की पहले जिंदगी के अंदर उनके अंदर अच्छाई तो थी लेकिन दबी हुई थी, बुराई जो थी वो जाहिर और बहुत आम हो चुकी थी। इतनी बुराई उनके जिस्मों से, उनके कबीलों से, उनकी नस्लों से इतनी आम बुराई हो चुकी थी, मामूली से चीज़ के ऊपर हजारों हजारों अफराद, सैकड़ों अफराद को कत्ल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक एक बात पर कबीलों को उजाड़ देना उनके लिए कोई बात नहीं थी। इतने हालात और इतने बुराई और इतने जो है लोगों के साथ नाइंसाफी पर अपने आप को इन्होंने खड़ा किया हुआ था। कैसर और किसरा इन पर हुकूमत करना पसंद नहीं करता था। वक्त का पावरफुल हुकूमत और बादशाह होने के बावजूद वो कबीलाए अरब पर अपनी हुकूमत करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनके अखलाक, उनका किरदार, उनके अमाल, उनके बुराइयां जिस्मों से इतनी जाहिर हो चुकी थी कि वो बादशाह तक उनसे जो है हुकूमत कर कर उन पर कब्जा करना पसंद नहीं करता था। उस हालात में, उस दौर में और उन लोगों पर अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। जैसी एक काश्तकार मेहनत करता है ज़मीन पर, और जैसे एक इंसान अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रात दिन जिद्दोजहद और फिक्र करता है, जैसे एक इंसान अपने आप को अच्छा बनाने के लिए जैसे जिस तरह कोशिश करता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हर वो मुमकिन कोशिश की जो अल्लाह ने कहा, हर वो मुमकिन कोशिश की वो जो अल्लाह की तरफ से उन्हें बतलाया गया। रात दिन उन लोगों पर इस तरह मेहनत की जो कोयले की खदान में जैसा हीरा छुपा हुआ होता है, जैसे मिट्टियों के अंदर एक जर्रा छुपा हुआ होता है, और जैसे एक जो है गंदे पानी के गटर के अंदर एक सिक्का छुपा हुआ होता है, उसमें से उसको निकालना जैसे हमारे लिए मुश्किल था, ऐसे ही हालात ये दिखा रहे थे कि उनमें से उनको निकालना मुश्किल है, क्योंकि इतना नीचे गिर चुके थे। लेकिन अल्लाह ने उनको हक के साथ और दीन के साथ, कुरान के साथ, शरीयत के साथ जब भेजा, और जब उन्होंने उस पर मेहनत की तो कैसी मेहनत की होगी, किस तरह उन्हें गलाजतों से, बुराइयों से, बदफेलियों से, बदअमलियों से और उनके वो सारे बुराइयों से उन्हें निकाला होगा, कितनी मेहनत की होगी। उन सारे बुराइयों के अंदर एक अच्छाई वाला जर्रा बराबर दाना उनके अंदर पनप रहा था, जो अल्लाह ने कहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई को हमने पैदाइशी तौर पर जोड़ा है। वो एक अच्छाई का दाना जो रोशनी के बजाय मान पड़ा हुआ था, जो उसके अंदर कोई हरारत नहीं, कोई उसके अंदर उस अच्छाइयों के अंदर कोई नूर नहीं, और वो ना जागा था ना उसका कोई असर जिस्मों पर था। अल्लाह के हबीब ने वो पहाड़ इतनी बुराई के अंदर एक जर्रा जो था उसको सिलवाया, उसको नूरानी बनाया, उस पर मेहनत की और उसको इतना बढ़ाया, इतना फुलाया कि वो बढ़ते बढ़ते गया, वो फूलते हुए गया। लोग ईमान लाते गए, अल्लाह पर यकीन करते गए, कलिमा कबूल करते गए, ईमान की रोशनी दिल में आई, अमाल की रोशनी दिल में आई, कुरान की रोशनी दिल में आई, नेक अमाल की रोशनी दिल में आई, अल्लाह का खौफ दिल में आया, नबी की मोहब्बत दिल में आई। वो जो जर्रा था वो फल कर और फूल कर बड़ा हो गया, और जो बुराइयां थी पहाड़ों के मानिंद जो उनके जिस्मों से जाहिर होती, वो सब की सब नीचे आ गई, ये ऊपर बढ़ता गया, यहां तक कि बुराइयां का जो पहाड़ था वो नीचे आ गया, और जो नेकी का छोटा सा तिनका था
وہ محنت کر کر وہ اتنا اونچا بن گیا کہ برائی زمین پر ہو گئی اور نیکی آسمان تک پہنچ گئی. اور جب یہ حال ہوا اور یہ کیفیت ہو گئی کہ برائی والا جو ان کا جو بنا محنت کیے ہوئے جو برائی وجود میں آئی تھی وہ مٹ گئی, اور جو نیکی تھی اللہ کے حبیب کی محنت سے وہ وجود میں آئی. تو ایسی وجود میں آئی قیصر و کسریٰ جن پر حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے, لوگ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے ہزار بار سوچا کرتے تھے کہ کس طرح یہ کہاں پر کیسے ہمیں دھوکہ نہ دے گے, تجارت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور لوگ راستوں سے چلنا اپنے لیے جو ہے حفاظت وار نہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں سے محفوظ ہے, نہ عزت اور آبرو کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے آپ سے لوگ جو ہے اس راستے سے گزرنا پسند کرتے تھے. ایسے حالات میں پھر اللہ نے جب ان پر نبی علیہ السلام کے ذریعے محنت کی, ان کے اوپر محنت ہو گئی, ان کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا اور پھر اللہ نے ان کو جو ہے امتحانات میں ڈالا, اور جب وہ کھڑے بن گئے تو پھر اللہ نے انہیں کیا مقام دیا, ایسا اجر, ایسا مقام, ایسا انعام. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب اللہ نے پھر انہیں دیا. اور پھر اللہ نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, ایسا خطاب اللہ نے پھر انہیں عطا فرمایا کہ وہ جو کل تک ایسے تھے کہ ان کے اندر 1 روپے کے لیے اگر جنگ ہوتی تو سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا, لیکن اب حالت یہ آ گئی ہے, ایمان دل کے اندر آیا, قرآن دل کے اندر آیا, سیرت دل کے اندر آئی, محنت کی اپنے آپ سے محنت کی, اپنے آپ کو اچھائیوں پر محنت پر ڈالا, خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے لگ گئے. تو پھر انہوں نے دنیا کو دل سے نکالا, دنیا کی چاہتیں اور محبتوں کو دل سے نکالا. اور یہ برائی ہے, دنیا ایک جادو, دنیا کی اشیاء ملون, دنیا کی ہر شے مردار. یہ کیوں کہا دنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا دھوکے کی جگہ. یہ کیوں کہا, کیونکہ یہ چمکتی دمکتی جو دنیا ہے, جس نے اس سے اپنا تعلق جوڑا وہ برباد ہوا, اور جس نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا وہ کامیاب ہوا. یہ محنت جب ہوتی ہے پھر دل میں اعمال آتے ہیں, اور پھر دل سے نیکیاں ہوتی ہے, جسم سے نیکیاں ظاہر ہوتی ہے. اور یہی چیز صحابہ سے ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر محنت کی, انہوں نے جب اپنی ذات سے محنت کی, اپنے اچھائیوں پر انہوں نے رات دن محنت کی, جان کی, مال کی, قربانیوں پر قربانیاں دینا شروع کر دی. آل و اولاد, وقت آیا وطن کی قربانی دی, وطن کو چھوڑنا پڑا, وطن کی قربانیاں دی. جب اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے حبیب کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ دو ہم جہاں چاہے وہاں پر آپ کے حکم پر چلے جائے, آپ کہہ دو سمندر میں کود جائے ہم سمندر میں اپنے آپ کو کدا دے, آپ کہہ دو ہماری جان آپ کے حوالے, ہمارا مال آپ کے حوالے, یہ سب کچھ آپ کے تابع, آپ اس کو جیسا چاہے ویسا صرف کر دو. یہ صحابہ کہنے کے لیے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے جا کر پیش کرنے لگ گئے. جب محنت ہو گئی, دنیا چھوڑ دی, دنیا سے منہ موڑ لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت المال کے اندر سونا چاندی اور خزانے کی خزانے آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر فرمایا یا غری کہ فرمایا کہ دنیا کیا تو مجھے دھوکہ دیتی ہے کہ اب تو مجھے اپنی چمک اور دھمک بتا کر مجھے فریب میں لینا چاہتی ہے. سن لے, اب علی تیرے فریب میں نہیں آئے گا, علی تیرے دھوکے میں نہیں آئے گا, لہذا اب تو میرے دل میں جگہ حاصل نہیں کر پائے گی. اے دنیا سن لے, اب تیرا میرا رشتہ نہیں ہے. فوراً کہا حاکموں کو, فوراً کہا خزانچی کو کہ اب یہ بیت المال کا یہ جو مال ہے یہ سب کے سب صبح تک تقسیم کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اس جو ہے تو حاکم نے رات ہی سے اس مال کو خرچ کرنا شروع کر دیا. رات سے صبح تک جو تقسیم ہوا 6 لاکھ درہم سے بھی زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے سے مال لوگوں کے اندر صبح تک تقسیم کر دیا گیا. اور حضرت علی کہنے لگ گئے, اے مال, اے خزانے, اے سونے, اے چاندی, اے سکے, کیا تو مجھے فریب میں ڈالنا چاہتا ہے, کیا تو مجھے دھوکہ دیتا ہے, اپنی طرف بلاتا ہے اپنی چمک دھمک سے. اب ہم تیرے دھوکے میں نہیں آئے گے. اے دنیا اب تیرا جادو ہم پر نہیں چلے گا, ہم نے تجھ کو دل سے نکال دیا, ہم نے رب کو دل کے اندر بٹھا لیا. یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مال جو سب کچھ جو ہے صبح تک تقسیم کر دیا. یہ وہی ہے جو 1-1 روپے پر, 100 روپے پر قبیلے کے قبیلوں کے ساتھ لڑنے تیار, خاندان کے خاندان کو اجاڑنے تیار, اپنے جانور کو پہلے پانی پلائے اس پر مہینوں جنگ کرنے تیار. ایسے لوگ پورا خزانہ رات بھر لٹانے لگ گئے. کیسی محنت کی ہوگی انہوں نے. اب یہ
محنت کرنے کے لیے اپنے ذات سے جو اپنے آپ کو آگے رکھے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھائی اس کی ظاہر ہوگی، اور جو غافل ہوگا برائی اس کی غافل ہوگی، برائی اس کی ظاہر ہوگی۔ حضرت سلیمان بن عبد الملک وقت کے جو ہے تو بادشاہ خلیفہ ہے، ان کے پاس حضرت حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت حازم رضی اللہ تعالیٰ نیک اللہ والے، ان سے انہوں نے کہا کہ حازم مجھے بتاؤ اللہ کے پاس میں پیشی ہوگی تو کیسے پیش ہوں گے انسان؟ فرمایا میرے اعمال تو ایسے ہے کہ میں تو اس اعمال کا اعتبار نہیں کرتا، میرا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا پتہ نہیں مجھے۔ تو کہنے لگ گئے اس میں سوچنے والی کیا بات ہے، تم اپنے اعمال کو قرآن کے ساتھ تولو، تم اپنے اعمال کو قرآن کے ساتھ پرکھو، قرآن کے ساتھ اس کو جوڑو۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں، اچھائیوں پر محنت کی ہوگی وہ تمہیں کام آئے گی، اگر تم نے اچھائیوں میں غفلت کی ہوگی برائی تمہیں خود بخود تمہاری ہلاک کر دے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہا کہ قرآن میں 30ویں پارے میں سورۃ الانفطار میں اور آیت نمبر 13 اور 14 میں دیکھ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر تم نے نیکیاں کی، اعمال صالحین کیے تو اللہ تمہیں اس کا بدل جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے اس سے غفلت برتی، گناہوں سے اپنا تعلق جوڑا، نیکیوں سے تعلق چھوڑا، اعمال سے تعلق چھوڑا، تو پھر اللہ نے ایسوں کے لیے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ جہنم کا گڑھا بنایا ہوا ہے، لہذا جیسے تیرے اعمال ویسا تیرا آخرت میں حساب ہوگا۔ وہ کہنے لگے مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ اللہ کے سامنے مجھے جب کھڑا کیا جائے گا تو میرا حال کیا ہوگا۔ کہا کہ سن میں تجھے بتاتا ہوں، جب انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو ایک عمل والا، نیکیاں کرنے والا، نمازی اور تقوی اور اللہ پر اطاعت رکھنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، ایمان والا جب اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسا کوئی ایک انسان اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلے، مہینوں اور مدتوں بعد وہ جب واپس لوٹے اس کا جو عالم ہوتا ہے، اور جب گھر پر پہنچ کر جو اس کو خوشی ہوتی ہے، گھر پر پہنچ کر جو اس کے حال ہوتے ہیں، ایسی خوشی ایمان والے کو اللہ کے سامنے جنت میں پہنچانے کے بعد خوشی ہوگی۔ ایمان والے کو ایسی خوشی ہوگی۔ اور ایک وہ آدمی جس نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا، اعمال سے تعلق جوڑا، قرآن سے تعلق نہیں جوڑا، فرمایا کہ ایسے انسان کو جس نے اچھائیوں پر محنت ہی نہیں کی، برائیوں پر اپنے آپ کو چلاتے رہا، جب اس کو کھڑا کر دیا جائے گا تو یہ حال ہوگا۔ اور ایسا حال ہوگا کہ کوئی کسی کا غلام کسی مالک کا کوئی غلام دھوکہ دے کر بھاگ جائے، اور بھاگنے کے بعد مالک اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے قاصدوں کو بھیجے، وہ در در بھٹکے اور در در بھٹکنے کے بعد اب اس کو وہ مل جائے، اور ملنے کے بعد اتنی منت اور سماجات اور اتنی جو ہے محنتوں کے اور کوششوں کے بعد اگر وہ مل جائے، ملنے کے بعد جب اس کو دربار میں کھڑا کر دیا جائے اس وقت اس کا جو حال اور عالم ہوگا، ایسے ہی ایک بے ایمان کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا یہ حال اور یہ کیفیت ہوگی۔ حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت سلیمان بن عبد الملک زور سے چیخ ماری اور رونے لگ گئے، ہائے میرا تو حال مجھے پتا نہیں، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے گا تو کس حال میں کھڑا ہوگا۔ وہ رونے لگ گئے، چیخنے لگ گئے، چلانے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد کہا حضرت عازب سے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کو کیسے پاتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، کیسی نماز پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میں اپنے سامنے کعبۃ اللہ کو رکھتا ہوں، میں اپنی طرف جو ہے فرمایا کہ سیدھی طرف جنت کو رکھتا ہوں، میں داویں طرف جہنم کو رکھتا ہوں، میں سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مصلی کے اوپر نہیں، میں اپنے آپ کو جہنم کے پل صراط پر کھڑا کر دیتا ہوں، اور میں سامنے سمجھتا ہوں کہ بیت اللہ ہے، میں تعظیم کے ساتھ ادب کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتا ہوں، اور میں تفکرات کے ساتھ سوچ کر قرآن کو پڑھتا ہوں، اور پھر میں تواضع کے ساتھ فرمایا کہ سجدہ کرتا ہوں، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر میں ذلت کے ساتھ جھکتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، تعظیم کے ساتھ پھر میں سجدہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں جو ہے اطمینان کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں، اس حالت پر پوری نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، آنکھ سے آنسو کو بہاتا ہوں، اور رب سے کہتا ہوں کہ اللہ پتہ نہیں میری یہ نماز جو میں نے ادا کی ہے تو نے اس کو قبول بھی کیا ہے یا پھر میرے منہ پر مردود بنا کر مجھ پر مار دیا ہے، اس لیے میں اس نماز کی فکر میں کہ قبول ہو گئی یا مردود قرار دے کر میرے منہ پر مار دی گئی، میں روتے رہتا ہوں، فریاد کرتے رہتا ہوں۔ جب یہ حضرت سلیمان نے سنا، وہ سلیمان بن عبد الملک رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ کاش میرے زندگی میں ایک نماز بھی مجھے ایسی مل جائے تو میری تو آخرت کی تمام بڑی آنے والی زندگی وہ بن جائیں گی۔ کہا کہ حضرت عازب تم ایسی نمازیں کب سے پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں یہ نماز جس طرح پڑھ رہا ہوں یہ 40 سال سے اس طرح کی نماز پڑھتا ہوں، اسی طرح سے روزانہ کا میرا عمل ہوتا ہے۔ زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے، اور کہا اس کے بعد ہوش آنے پر ہائے عبد الملک
मलिक तेरा क्या होगा, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तेरा क्या होगा, जिंदगी में एक भी तेरे पास ऐसी नमाज नहीं है, तेरे रब के सामने तुझे खड़ा किया जाएगा। तूने किस पर मेहनत किया, दुनिया पर मेहनत की, दुनिया की मालो मता और तख्तों को हासिल करने की मेहनत की, तू वक्त का बादशाह, वक्त का खलीफा, सारे लोगों पर तेरी हुकूमत है, लेकिन रब के सामने खड़ा होने के लिए जब तुझको किया जाएगा, ऐलान होगा, तेरे पास कोई नमाज नहीं होगी, तेरे पास कोई अमल ना होगा। हाय मेरी तो बर्बादी और हलाकत है, ये आर्जी जिंदगी के लिए मैंने आखिरत को दांव पर लगा दिया। काश मेरे पास हाजिब जैसी एक नमाज होती तो उस नमाज के बदौलत मैं आखिरत में कामयाब होता। ये फरियाद कर कर रोने लग गए। अगर ये इंसान जमीन के ऊपर मेहनत अगर अच्छाइयों पर ना करे, बुराइयां सीखने के लिए इसको किसी से रिश्ते जोड़ने और क्लासे लगाने की जरूरत नहीं है। इंसान की खुद ब खुद बुराइयां उसके अच्छाइयों पर गालिब आएगी। हजरत साद बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिलिस्तीन के गवर्नर बने हुए हैं और उस वक्त की हुकूमत इतनी बड़ी उनके कि फिलिस्तीन के हाकिम वक्त के हुक्मरान बने हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर इधर है। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सोचा मैं देखूं तो सही है कि दुनिया के अंदर दिल लगाकर इन्होंने अपनी दुनिया के साथ अपना रिश्ता तो नहीं जोड़ा और अच्छाइयों से दूर तो नहीं हो गए। जिस नबी अलैहिस्सलाम ने उनके जिन जो है माशरे में उनकी मेहनत कर कर उनके अंदर बदलाव लाया, उनके दिलों से दुनिया निकाली, आखिरत का खौफ डाला और दीन का मज़ा उन्हें चखाया। कहीं वो मज़ा दुनिया की जो है आबो ताबी ने, दुनिया की लज्जतों ने, दुनिया के ऐशो आराम ने, तख्त और ताज ने, दुनिया के ओहदों ने कहीं उनके दिल पर जंग तो नहीं लाया और वो अच्छाइयाँ उनसे गायब तो नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं उनका हिसाब लूँगा, मैं उनका इम्तिहान लूँगा। अपने कासिद को कहा ये 500 रुपये ले जाकर हजरत साद बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले जाओ और मेरी तरफ से हदिया दे दो। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ वहाँ से वो निकला उनका कासिद, वहाँ पहुँचा फिलिस्तीन पहुँचने के बाद देखा, वो सोचने लग गए कि वो जो है हुक्मरान वक्त का इतना बड़ा, उसका कोई बड़ी जो है तो हवेली होगी, बड़ा किला होगा, बड़ा जो है तो महल होगा, कासिद हो गए। वो पूछता हुआ गया तो लोगों ने बतलाया कि हमारे अमीरुल मोमिनीन तो फला जगह पर रहते हैं। वह गया वहां पर तो क्या देखता है, एक घास से बनी हुई झोपड़ी है और झोपड़ी का छोटा सा दरवाजा है। उस दरवाजे के नीचे, दरवाजे के सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके हाथ में रस्सी है और वो जो है धागों से रस्सी बना रहे हैं और वो रस्सी बना कर उसको जमा कर रहे हैं। तो वो आगे बढ़कर देखते हैं ये कौन है, तो क्या देखते हैं कि ये कोई और नहीं, ये वही है जो साद बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। छोटा सा घर, अंदर उनकी बीवी और बाहर ये बैठकर रस्सी गूंद रहे। ये रस्सियाँ बेचकर अपना पेट और गुजारा किया करते थे, पेट भरते, घर वालों का पेट भरते। ये हालत देखकर वो बड़े हैरान, आगे बढ़कर सलाम किया, कहा कि मैं हज़रत उमर की तरफ से कासिद आया। वो उठकर उसके अदब और ताज़ीम में खड़े हो गए और उनका खूब इस्तकबाल किया। उसके बाद जब उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम लेकर आए थे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो हदिया उन्हें देना था, उनके खैर खबर लेना था, जिस तहकीकात के लिए हज़रत उमर ने उन्हें भेजा था, इससे पहले कि ये सवाल करते ये सामने से पूछने लग गए, अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे खलीफा उमर, उनका तो बड़ा हाल होगा, क्या हाल है उनका? उमर के तो अब तो क्या कहने, अब तो वो हकीम बना हुआ है मदीना का, लोगों का माल व मता उनके पास खूब आता होगा, सोने और जवाहरात उन्होंने खूब जमा किए होंगे, क्या हाल है उमर का? उन्होंने कहा कि वल्लाह ऐसी बात नहीं है, उमर तो अभी भी वैसी जिंदगी गुजारते, एक फकीर वाली, कासिद वाली, मोहताज वाली और जो है ज़ुहद वाली, तकवे वाली, पेवंद लगे हुए कपड़े पहनते। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, फिर मुझे ये बताओ, ये वो वक्त के काजी भी है, उनके पास लोगों के फैसले आते होंगे, लोग उनसे जो है तो अपने फैसले करवाते होंगे, तो वो हो सकता है अपने रिश्तेदारों की तरफ ज्यादा झुकते होंगे और अपने दोस्त और अहबार और अपने माताहितों के हक में फैसले दिया करते होंगे। वो कासिद कहने लगा वल्लाह ऐसा भी माजरा नहीं है, उनके साथ अमीर और गरीब, छोटा और बड़ा और जाहिल और इल्म वाला और दुश्मन और दोस्त सब एक नज़र में है, वो हर एक के साथ इंसाफ करते हैं। फरमाया अच्छा, हाँ। फरमाया कि हज़रत उमर वैसे ही है जो पहले थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में उनके अंदर ज़र्रा बराबर भी बदल नहीं आया। फरमाया अच्छा ठीक है, चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारे लिए ऐसे खलीफा को चुना, ये शुक्र अदा करने लगे। उसी दौरान उसने कहा कि हज़रत उमर ने तुम्हारे लिए 500 जो है तो हदिया भेजा है। वो देखते ही उनका चेहरा सुर्ख हो गया, सुर्ख होकर गुस्से में आ गए और कहा कि यह उमर के बाप का माल है जो उमर हमें इस तरह से हजार और 500 रुपए का हदिया देता है, ये लोगों की अमानतें हैं और ये लोगों का हक है जो जमा किया हुआ है उमर हमें दे रहा है। इनको क्या इख्तियार है कि जो अपने आबो अजदाद का माल समझते,
اتنا غصے میں آ گئے. کہا کہ نہیں نہیں یہ عمر نے اپنے ذاتی مال میں سے دیا ہے. کہا واللہ عمر اتنے مالدار بن گئے کہ ان کے پاس اتنا مال بھی جمع ہو گیا کہ وہ لوگوں کو ہدیہ 1000 اور 500 روپے دینے کے قابل ہو گئے. کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد کہا نہیں حضرت یہ آپ کے لیے ہے, لے لو. لے لیا غصے میں. ایک چادر تھی صرف ان کے کھندے کے اوپر, وہ چادر کو سامنے رکھا, ایک گرہ پھاڑا, اس کے اندر 8-10 جو ہے تو اشرف وہ سکے ڈال دیے اور باندھ دیا. انتظار کرنے لگے راستے پر بیٹھ کر کے کوئی غریب آئے, جو بھی آتا اس کے سامنے پھینکتے. صبح سے شام تک یہ حال تھا. جو بھی غریب محتاج آتا ایک ٹکڑا جو ہے اپنی چادر کا پھاڑتے, اس میں کچھ رقم رکھتے اور پھینک کر انہیں دے دیتے. شام ہو گئی, چادر جو ایک تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور جو سکے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اس میں سے 2-3 درہم ان کی بیوی اندر سے آواز دینے لگ گئی, ہائے امیر المومنین, آپ غریبوں کو بھوکوں کو پیسہ تقسیم کر رہے ہیں. میں غریب محتاج, میرے بھی گھر میں کئی دن سے کھانا نہیں, میں غریب محتاج, میری بھی ضرورت کا سامان نہیں, مجھ پر بھی عنایت کیجئے, کچھ دے دیجئے. یہ بیوی کہنے لگ گئی, اٹھ کر کھڑے ہو گئے, 3 درہم لیے, پھینک دیا اور کہا کہ لے تو بھی خوش ہو جا, لے تو بھی اگر چاہتی ہے کہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرنا, لے بھر لے, تو بھی بھر لے. یہ کہہ کر 3 اشرفیاں پھینک دیا اور کہا کہ تو بھی جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر لے. کہا کہ حضرت امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا. کہا کہ چلا اٹھ. اٹھوایا اور اٹھ کر اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیا اور پیدل نکل گئے. 250 میل ہے فلسطین سے مدینہ. کہا کہ میں ابھی نکلتا ہوں. کہا کہ حضرت سواری پر لے چلیے. کہا کہ سواری وغیرہ مجھے نہیں چاہیے, میں تو ابھی نکلوں گا, ابھی چلو. یہاں تک کہ وہ حضرت وہاں سے بغیر سواری کے کہا کہ میں خزانی کے, میں میرے رعایا کی اور میری جو حکومت ہے جن اشیاء پر, میں ان کی کوئی چیز اپنے لئے استعمال نہیں کرتا, نہ مال نہ متاع نہ اشیاء. اگر میری سواری ہوتی تو الگ. فرمایا کہ پیدل نکلے, کئی دن تک سفر کیا. یہ جو قاصد تھا اس نے پہلے خبر دی کہ حضرت یہ تو بڑے غصے میں آ گئے, آپ کی طرف نکل گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا اس دن آئے گے. حضرت عمر مدینے سے باہر آ کر ان کا استقبال کرنے لگ گئے. جیسے عمر قریب گئے, سلام کیا, سلام کا جواب دیا, لیکن اتنا چہرہ بدلا ہوا اور اتنا غصے میں چہرہ کہ وہ دیکھ کر حیران. حضرت عمر تو ہبک گئے. کہا کہ سعد اتنا غصے میں آپ؟ کہا کہ چلیے آپ کے رکنے کا انتظام. کہا کہ میں وہاں نہیں آؤں گا جہاں تم نے رکنے کا انتظام کیا, پہلے میں نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جاؤں گا, پہلے وہاں جا کر سلام کروں گا, پھر تیرے مقام پر آؤں گا. یہ کہہ کر حضرت عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلیے. نبی علیہ السلام کے جو ہے قبر اطہر کے پاس گئے, وہاں بیٹھ کر سلام عرض کیا. سلام عرض کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ, میں ابھی اور اسی وقت چاہتا ہوں کہ یہ عمر کی منحوس خلافت, منحوس دور خلافت سے اللہ مجھے تو نجات دے اور تو مجھے موت دے دے, کیونکہ عمر مجھے وہ چیز دے رہا ہے جو چیز کو آپ نے ہمارے دل سے نکالا, جن چیزوں پر محنت کر کر ہم نے اپنے جسموں سے, دل سے, دماغ سے الگ کیا, دنیا کو ہم نے چھوڑ دیا, جن ہتھکڑیوں کو, جس کے جادو کو ہم نے توڑ دیا, دنیا سے جو ہم نے منہ موڑ لیا. یا رسول اللہ یہ عمر دوبارہ ہمیں اس کی ہتھکڑیاں ڈالنا چاہتا ہے, ہمارے دل میں دماغ میں دنیا ڈالنا چاہتا ہے مال دے کر, لہذا جس کا ہم نے تعلق توڑا آج وہ ہمارے اوپر حاوی ہونا چاہتی ہے. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہے موت دے دے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت سے مجھے نجات دے دے. یہ کہہ کر دعائیں مانگنے لگ گئے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ بھی مجھے, آپ یہ حضرت سعد ابن عمیر جیسے جو لوگ میرے دور خلافت میں موجود ہیں, یا رسول اللہ میں بھی اسی وقت تک جینا چاہتا ہوں. اگر سعد بن عمیر جیسے لوگ مر گئے یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ پھر میں دنیا کے اندر زندہ نہ رہوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بھی موت ہو جائے. مورخین نے لکھا, تاریخ میں لکھا, حضرت کچھ دنوں کے بعد حضرت سعد بن عمیر کا انتقال ہوا. اس کے 8 یا 10 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے کے لیے ملعون نے وار کیا, اور 10-12 دن کے اندر ہی ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت فرما گئے. تو میرے بھائیوں یہ وہ تھے جنہوں نے اچھائیوں پر محنت کی تو اچھائیاں سامنے آئی. کل تک یہ 1-1 روپے کے لیے لڑ کر جھگڑ کر اپنے آپ کو برباد کرنے والے, انہوں نے سب کچھ دنیا کو چھوڑ دیا, دنیا کو دلوں سے نکالا. ہمیں بھی چاہیے, ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے, ہمیں بھی چاہیے, ہمیں بھی رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, ہمیں بھی چاہیے ہمارا بھی حساب ہونا ہے. ہم بھی اپنے اچھائی پر محنت کریں, برائیوں پر جو ہے محنت کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو ہمارے جسموں سے نکل ہی رہی ہے. ہم اس کو جو ہے تو کم کرنے کے لیے اچھائیوں کو جگائے, اللہ کے راہ میں نکل کر, مقامی محنت کر کر, قرآن کی تلاوت کر کر, ذکر اذکار پڑھ کر, استغفار اور درود شریف کی کثرت کر کر, مکاتب مدارس سے تعلق جوڑ کر, نیک
اور صالح لوگوں کی صحبت میں رہ کر حق اور حلال روزی کما کر یہ شکلوں سے ہم اگر محنت کریں گے انشاءاللہ ہماری اچھائی ظاہر ہوگی، اور یہی اچھائی پھر ہمیں فرمایا ان الابرار لفی نعیم میں پہنچائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں نیک اور سچا اور پکا مسلمان بنائے، اللہ ہمارے دل و دماغ سے دنیا کی محبتوں کو نکال کر اللہ پاک آخرت کی محبت ڈالے، جنت کی طلب، اعمال صالحین کی طلب کرنے والا اللہ پاک ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔